السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں پیارے حبیب کی اس ادا کا کہ کس طرح سے آپ سیلف لیسلی ہر بے کس بیچار کی مدد کرنے والے تھے۔ مکی کی ایک بڑھیا تھی، اس نے اپنے گھر کا سارا سامان باندھا اور وہ گھر کا سامان باندھ کے دروازے پہ بیٹھ گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے سنا تھا کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے اور وہ جس سے بھی ملتا ہے اس سے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین ہی چھین لے، مجھ سے میرے بت ہی علیحدہ کر دے، تو مجھے شہر ہی چھوڑ جانا چاہیے۔ لہٰذا اس ارادے سے کہ وہ شہر چھوڑ جائے گی، وہ گھر کی دہلیز پہ سامان باندھ کے بیٹھتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے گزرتے ہیں۔ عورت دیکھتی ہے ایک بھلا سا نوجوان جا رہا ہے، کہتی ہے بیٹا یہ سامان تو ذرا میرے سر پہ رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، لیکن اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور جب آپ وہ گٹھڑی اٹھاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سامان تو زیادہ ہے اور بھاری ہے اور بڑھیا کمزور ہے، کیسے اٹھائیں گے؟ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو جہاں بھی آپ نے جانا ہے میں آپ کو وہاں تک چھوڑاتا ہوں، سامان اٹھا کے، آپ کو مشکل ہوگی۔ بڑھیا کہنے لگی اس سے اچھی کیا بات ہوگی میرے لیے۔ اب حال یہ ہے کہ دو جہانوں کے سردار وہ گٹھڑی اٹھائے ساتھ چل رہے ہیں اور راستے میں بڑھیا سے کچھ نہ کچھ بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اماں آپ کیوں چھوڑ کے جگہ اپنی جا رہی ہو، تو بڑھیا کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے ایک بڑا جادوگر آیا ہے جو لوگوں کا دین دھرم لوٹ لیتا ہے، اور میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے اور میرے آبا نے بھی بتوں سے وفا کی ہے، اور اب جب کہ میری واپسی کا وقت ہے تو میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے میرے بتوں سے برگشتہ نہ کر دے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو میرے آبا کا دین میرے ساتھ قائم رہے، اور اگر میں اسی شہر میں رہتی ہوں، اسی جگہ پہ رہتی ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے میرا یہ دین چھین لے۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ آپ ہی کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ آپ نے کوئی بات اسے نہیں کہی، نہ اس کا سامان پھینکا کہ ٹھیک ہے پھر اب خود ہی اٹھاؤ اور جدھر مرضی جاؤ، بلکہ آپ خاموشی سے اس کا سامان اٹھا کے چلتے رہے، یہاں تک کہ اسے اس جگہ پہ پہنچا دیا جہاں اس نے پہنچنا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹتے ہیں تو وہ پوچھتی ہے کہ بیٹا اپنا نام تو بتاتے جاؤ، کہ تم اتنے بھلے بچے ہو۔ میں سوچتی ہوں کہ جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ مکہ کیوں چھوڑا، تو میں بتاؤں گی کہ ایک جادوگر کے دکھ سے چھوڑ کے آئی ہوں، محض ایک شخص کے فساد کی وجہ سے مجھے اپنی جگہ چھوڑنی پڑی۔ تو وہاں میں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں وہ جادوگر رہتا ہے وہاں پہ ایک اتنا بھلا نوجوان بھی رہتا ہے، میں تیرا نام لوں گی ان کے سامنے، میں تیرے قصیدے پڑھوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے پوچھا کیا واقعی تم محمد ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا پھر تیرا جادو مجھ پہ چل گیا ہے۔ تو اس واقعے میں آپ دیکھیں، میں سوچ کے شرمندہ ہو رہی تھی کہ وہ لوگ کتنے سچے اور کھرے تھے کہ انہیں اپنے بتوں سے ایسا پیار تھا
کہ وہ ان کے وفا شعار تھے اور آخری دم تک ان سے وفا نبھانا چاہتے تھے، اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ اپنے سچے رب سے بھی ہمیں وفا کا احساس نہیں رہتا، ہم اس سے بڑھ کے اپنے نفس کے وفادار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز سیکھنے کی یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے، کہ کسی کی مدد اس لیے نہیں کہ ہم اسے جانتے ہوں، کسی کی مدد اس لیے نہیں کہ وہ ہماری تعریف کرے گا، کسی کی مدد اس لیے نہیں کہ اس سے ہمارا کوئی کام ہے، بلکہ ہر بے کس، لاچار، مجبور، جانا انجانا جو بھی ہو، اس کو جو بھی ہم دے سکیں، جو بھی اس کی مدد کر سکیں، چاہے اس کو کسی وقت کسی دلاسے کی ضرورت ہے، یا کسی خدمت کی ضرورت ہے، یا کسی اچھی نیک سفارش کی ضرورت ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پیارے رسول کی محبت میں پیارے رسول کا وہ اسوہ اپنائیں، کہ کسی بھی مصیبت زدہ، دکھی کوئی بھی ہو، اس کی جو ہیلپ بھی ہم کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یاد رکھیں، بندہ اجر نہیں دیتا، نہ ہی ہمیں بندے سے اجر کی امید رکھنی چاہیے، ہمیں اس رب کریم سے اجر کی امید رکھنی چاہیے جس کی ذات کی بنیاد، جس کی ذات کا احساس رکھتے ہوئے ہم کسی کی مدد کریں۔ یہی اخلاص نیت ہے اور یہی بہترین عمل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رسول کی ایسی محبت دے کہ ہمارے اخلاق کو آپ کے اخلاق کے مطابق کرتے۔ آمین۔